السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ تسلسل کے ساتھ برکت اور عظمت والے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اس کا اسلامی نام رجب ہے۔ رجب المرجب کو اہمیت اس بنیاد پر حاصل ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزے سے اسی مبارک مہینے میں سرفراز کیا گیا، یعنی معراج کا عملی معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو عطا فرمایا، جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملا اس کے بعد کسی کو مل سکتا ہے، جس کے عظمت اور تقدس سے کم و بیش ہم سب واقف ہیں کہ فرش سے لے کر عرش تک کا سفر چند گھنٹوں میں کہیے، چند منٹوں میں کہیے، چند لمحوں میں کہیے، چند ساعات میں کہیے، حیران کن انداز سے اللہ پاک نے کروایا ہے۔ معراج سے متعلق عموماً جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، کم و بیش ہم سب کے دل و دماغ میں وہ باتیں ہیں، ہم سب کے ذہنوں میں وہ باتیں ہیں، لیکن صاحب درۃ الناصحین نے ایک عجیب بات نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اسری بی الی السماء اوصانی ربی بخمسۃ اشیاء۔ الاول قال یا محمد لا تعلق قلبک بالدنیا فانی لم اخلقها لک۔ والثانی قال یا محمد کن محبتک لی فإن مسیرک الی۔ والثالث قال یا محمد واجتہد فی طلب الجنہ۔ والرابع قال یا محمد کن آئسا عن الخلق فإنہم لیس فی ایدیہم شیء۔ والخامس قال یا محمد دم علی التہجد
فَإِنَّ النُّصْرَةَ مَعَ قِيَامِ اللَّيْلِ۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں، یہ 5 وصیتیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ فی لیلۃ اسری بی الی السماء، جس رات میں مجھے میرے رب نے آسمان پر مہمان بنا کر کے بلایا، اس وقت جب میں وہاں پہنچا، اللہ سے جو ہم کلامی ہوئی، اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ باتیں اللہ نے اپنے حبیب سے کہی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر ہم لوگوں کے سننے سنانے میں نہیں آتی۔ معراج سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جو ہم سنتے سناتے رہتے ہیں، ہم سب کے ذہنوں میں وہ باتیں تازہ رہتی ہیں کہ اوصانی ربی بخمسۃ اشیاء، میرے رب نے مجھے 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، یعنی تاکید کے ساتھ حکم فرمایا۔ الاول قال یا محمد لا تعلق قلبک بالدنیا، صاحب فرش صاحب عرش کے پاس ہیں، اور دونوں کی بات جو ہو رہی ہے اور ان کو جو نصیحت کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی اہم نصیحت اور انتہائی قیمتی باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ نے کہا یا محمد لا تعلق قلبک بالدنیا فإنی لم اخلقها لک، اے محمد دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا سے پیار مت کرنا، دنیا سے دل کو مت جوڑنا، دنیا میں دل کو مت اٹکانا۔ فإنی لم اخلقها لک، اس لیے کہ اس دنیا کو میں نے تمہارے لیے نہیں بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس نصیحت پر عمل کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ 2 3 مہینے کا چاند نکل آتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دھواں نہیں نکلتا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کہ ہم چولہا جلائیں اور کچھ پکائیں۔ کیا کمی تھی میرے دوستو؟ کیا نہیں لے سکتے تھے آقا؟ لیکن کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اپنا مہمان بنا کر عرش پر بلا کر رب نے یہ کہا تھا یا محمد لا تعلق قلبک بالدنیا۔ ضرورت کے باوجود اپنے حالات کو اس انداز سے رکھا کہ فاقہ کرنا، تنگی کو برداشت کرنا اپنا معمول زندگی بنایا، سنت بنایا۔ فقہا لکھتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، اسلاف بتاتے ہیں کہ آقا کا فقر، آپ کا فاقہ یہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کر کے آؤ کہ نبی عبد بننا چاہتے ہیں یا نبی ملک؟ میں دونوں پر قادر ہوں، عبدیت کے ساتھ نبوت چاہیے وہ بھی دینے پر قادر ہوں، اور سلطنت کے ساتھ اگر نبوت چاہیے تو وہ بھی دینے پر قادر ہوں۔ قربان جائیے، آقا نے کہا کہ اے جبرائیل میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، نبی ملک نہیں۔ ایک وقت کھانے کو ملے شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت فاقہ ہو صبر کروں، میں نبی ملک نہیں بننا چاہتا۔ اور پوری زندگی تفصیل کا موقع نہیں، پوری زندگی آپ نے عبدیت کے ساتھ گزار دی۔ اٹھنے بیٹھنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، انا آکل کما یاکل العبد، میں تو اس طرح سے کھانا پسند کرتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اس طرح نہ کھاؤ، اس طرح سے نہ کھاؤ، اس طرح سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ جبابرہ کا طریقہ ہے۔
یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، جن کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جو اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس طرح سے چلو، اس طرح سے رہو، اس طرح سے ملو، اس طرح سے جلو، تمہاری خلوت ایسی ہو، تمہاری جلوت ایسی ہو، تمہاری اجتماعیت ایسی ہو، تمہاری انفرادیت ایسی ہو، اور پوری زندگی عبدیت کے ساتھ گزار کر کے آپ نے دکھا دیا۔ یہاں تک کہ پیشکش کی گئی کہ جہاں آپ جائیں گے سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ بات ہم سب کے دل و دماغ میں تازہ رہنی چاہیے کہ دنیا کی ضرورت سے انکار نہیں ہے، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ دین کی ضرورت ہمیں ہے، آخرت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم دنیا کی ضرورت کے سامنے آخرت کی ضرورت کو بھول جائیں، یہ نادانی کی بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ دانائی کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو اگر سمجھتے ہیں تو اس کی ضرورت کو بھی سمجھیں، آخرت کی ضرورت کو بھی سمجھیں، دین کی ضرورت کو بھی سمجھیں، اچھے اخلاق کی بھی ضرورت کو سمجھیں، اللہ کا تعلق پیدا ہو یہ بھی ایک ضرورت ہے، اس کو بھی سمجھیں، اللہ کی رضا حاصل ہو اس کو بھی سمجھیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2-2 3-3 چاند نکل جاتا تھا، لیکن ہمارے چولہوں میں دھواں نہیں ہوتا، چولہے نہیں جلتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کہ ہمارے پاس سوائے اسودین کے اور کچھ نہیں تھا، یعنی پانی اور کھجور، کہ انہی دو پر گزر ہوتا تھا، سارے کے سارے اسی پر منحصر تھے۔ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے آج؟ میرے دوستو، کم سے کم ہمیں دل و دماغ میں یہ بات تازہ رہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، خود امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سوائے اسودین کے اور کچھ ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہاں، ایک پڑوسی تھا جس کے پاس کچھ بکریاں تھیں، وہ کبھی کبھار آقا کے لیے دودھ بھیجتا تھا، آقا اس کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے خود بھی زندگی اسی انداز کی گزاری، عالیشان محل آپ بنوا سکتے تھے، لیکن محل چھوڑیے، کیسا گھر تھا، کتنا فٹ لمبا، کتنا فٹ چوڑا، ازواج مطہرات کے وہ مٹی اور گارے کا وہ مکان، اور اس کے اوپر کھجور کے تانوں کی چھت اور کھجور کی ٹہنیوں کی چھت۔ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے آج کے دور میں، لیکن ان باتوں کو یاد تو رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا نے زندگی اس طرح کی گزاری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو جب دیکھیں تو ہمارے اندر جذبات تشکر پیدا ہو، ہمارے اندر جذبات تشکر پیدا ہو، ناشکری نہ پیدا ہو۔ آپ نے خود اسی انداز کی زندگی گزاری اور اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی تربیت اسی انداز سے فرمائی۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایک حدیث سن لیجئے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرات صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک ایسی بکری کے بچے کے پاس سے گزر ہوتا ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ آقا نے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھیوں، اگر یہ بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے، بدبودار ہے، جس کی ناک کٹی ہے، جس کے کان کٹے ہیں، 1 درہم میں کوئی دے، 2 درہم میں دے، لینے کو تیار ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، 1-2 درہم کی بات چھوڑیے، فری میں کوئی دے گا تو ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جتنا ذلیل یہ کن کٹا نہ کٹا یہ بکری کا بچہ تمہاری نگاہ میں ہے، یہ دنیا اس سے کہیں زیادہ ذلیل اللہ کی نگاہ میں ہے۔ میرے دوستو، جس دنیا کے چکر میں ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، نمازوں کو بھول چکے ہیں، روزوں کو بھول چکے ہیں، حج عمرہ بھول چکے ہیں،
اللہ کے تعلق کو بھول چکے ہیں، اللہ کی معرفت کو بھول چکے ہیں، اللہ کی معیت کو بھول چکے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اس کو بھی بھول چکے ہیں۔ عملی طور پر ساتھیوں کی اس انداز سے تربیت فرمائی۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آقا نے یوں فرمایا صحابہ کے سامنے، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا کافرا شربۃ ماء، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنی ذات و صفات کے انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتا۔ لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے، قرآن ناطق ہے، شاہد عدل ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اللہ کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، شاہد عدل ہے قیامت تک، کہ ایمان والو تمہارے ایمان میں تذبذب نہ پیدا ہوتا، تشکیک سے نہ تم گزرتے، بلکہ تمہارے اندر عزم ہوتا، تمہارے اندر اذعان ہوتا، تمہارے اندر تیقن ہوتا، تمہارے اندر ثبات قدمی ہوتی، تمہارے اندر استحکام ہوتا، تو ہم ان بے ایمانوں کو، میری ذات و صفات کے جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کی چھتوں کو، چڑھنے والی سیڑھیوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ان کو دیکھ کر کے تمہارے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے ان کو بھی، اس لیے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، ان کا کوئی حصہ وہاں پر نہیں ہے، کوئی حصہ وہاں پر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، شاہد عدل ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ یہ کلمے والے، یہ ایمان والے، یہ اذان دینے والے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ تسبیح پڑھنے والے، یہ ذکر کرنے والے، یہ تلاوت کرنے والے، یہ اللہ کی رضا رکھنے والے، یہ اللہ کو یاد کرنے والے، یعنی یہ اللہ کے اپنے بندے، وہاں پر پہنچ کر جب اللہ کے محلات جو آپ کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ ان کے لیے، ارے ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصلی گھر وہ ہے، ارے ان الدنیا دار من لا دار لہ، ان الدنیا دار من لا دار لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ دنیا اس کا گھر ہے جو بے گھرا ہو، یہ دنیا اس کا گھر ہے جو بے گھرا ہو۔ یہ کلمے والا، یہ رب والا، یہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، یہ نماز پڑھنے والا، یہ اذان دینے والا، یہ روزہ رکھنے والا، یہ تلاوت کرنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ صدقہ کرنے والا، کہاں؟ یہ بے گھرا نہیں ہے۔ ان الدنیا دار من لا دار لہ، ارے دنیا اس کا گھر ہے جو بے گھرا ہو۔ کہ یہ کلمے والا بے گھرا نہیں ہے، وہ محل اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، وہاں کی حوریں آپ کے لیے ہیں، وہاں کے خدام آپ کے لیے ہیں، وہ سارے قصور آپ کے لیے ہیں، وہ سارے میوے آپ کے لیے ہیں، وہ سارے اشجار آپ کے لیے ہیں، وہ سارے انہار آپ کے لیے ہیں، دودھ کی نہریں آپ کے لیے، شہد کی نہریں آپ کے لیے، پانی کی نہریں آپ کے لیے، وہ باغ بغیچے آپ کے لیے، یہ سارے قالینیں آپ کے لیے، وہ سارے ظروف و برتن آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ ان کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں پر، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے کلمے والوں کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ جو پہنچیں گے چلائیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ،
یہ جہنم والے چیخ چیخ کر کے جنت والوں سے کہیں گے، کلمے والوں سے کہیں گے، ایمان والوں سے کہیں گے، نماز والوں سے کہیں گے، مسجد کو آباد کرنے والوں سے کہیں گے، قرآن پڑھنے والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہمارا گلا سوکھا جا رہا، تھوڑا سا پانی پلا دو، اللہ نے نہریں دے رکھی ہیں تم کو، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، یا اللہ نے جن نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر رکھا ہے ہمیں دے دو، تو کیا آپ جواب دیں گے؟ وہ جواب بھی میرے بزرگوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے آج اپنی ذات و صفات کے انکار کرنے والے پر یہ ساری چیزیں حرام کر دی ہیں۔ آج کچھ نہیں، ڈاؤ ڈنڈا کھاؤ، بہت ڈنڈا مارا ہے ہم کو وہاں پر، بہت دھکے دیے ہیں ہمیں وہاں پر، بہت اوپر نیچے پھینکا ہمیں وہاں پر، اب جاؤ کھاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ جو اللہ کی ذات و صفات کے انکار کرنے والے ہیں، کہا کہ یہاں ان کے لیے کچھ نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، آقا نے فرمایا کہ دنیا سے دل مت لگاؤ۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا کو حلال طریقے پر اگر آپ نے کمایا ہے، جیب میں رکھو جائز، پرس میں رکھو جائز، بینک میں رکھو جائز، لاکر میں رکھو جائز، صندوق میں رکھو جائز، پرس میں رکھو جائز، بیگ میں رکھو جائز، سوٹ کیس میں رکھو جائز، لیکن اس دنیا کو دل میں مت رکھنا۔ کیوں؟ قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن بیت اللہ۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ یہ مولانا طلحہ صاحب، مولانا مبارک صاحب شاید سمجھیں، باقی شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، کہ تو دل میں تو آتا ہے، ایک عارف کہتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، اب جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے۔ 100 دلیلیں قائم کر کے توڑنی پڑی، 100 دلیلیں وحدانیت پر قائم کی، کچھ نہیں جی۔ اور صاحب سلم، یہ حضرات جانتے ہیں، سلم العلوم منطق کی کتاب ہے، ان کو کہنا پڑا سبحانہ ما عظم شانہ، لا یحد ولا یتصور، لا ینتج ولا یتغیر، تعالی عن الجنس والجہاد، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، پاک ہے، سبحانہ ما عظم شانہ، کیا ہی عظیم ہے تیری ذات، لا یحد ولا یتصور، کہ تصور کوئی کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، نہ تصور بالگناہ، نہ تصور بکنہی، نہ تصور بالوجہ، نہ تصور بوجہی، نہ حد ہو سکتی ہے، نہ تصور ہو سکتا ہے، ہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تصور میں جو آ جاتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، کتنے عارف تو یہ کہہ کے چلے گئے کہ تصور میں جو آ جاتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، ان کا پردہ رہ جاتا میرا دیدار ہو جاتا، ان کا پردہ رہ جاتا میرا دیدار ہو جاتا، تصور میں جو آ جاتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، ان کا پردہ رہ جاتا میرا دیدار ہو جاتا۔ لیکن وہاں تو اعلان ہے کہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ یہاں رہتے ہوئے ہم کو دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہاں ہماری نظر تم میں سے ہر ایک پر ہے، ہمارے کیمرے کے نیچے تم میں سے ہر ایک کی پوری لائف ہے، جو دیکھ رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سونگ رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، جو پکڑ رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کھا رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، جو پی رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، جو پہن رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں جا رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں۔ 24 آورز اس کے کیمرے کے نیچے ہم ہیں، بھاگ نہیں سکتے۔ میرے دوستو، کم سے کم اس کا استحضار تو ہو، دل و دماغ میں یہ بات تازہ تو ہو کہ ہمارے رب کے کیمرے کے سامنے، اس کے نیچے ہم چل رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے جی۔ لیکن کتنے عارف
تھک کر کے یہاں پہنچے کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری۔ ارے در نہیں کھلے گا نہ کھلے، من دق باب الکریم الفتح، عربی کا مقولہ ہے، کریم کے دروازے پر جو مسلسل دستک دیتا ہے ایک دن کھل کے رہتا ہے، کبھی تو کھلے گا، لیکن ادھر کھلے یا نہ کھلے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہا ہے بزرگوں نے، یک درگیر محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، جو ایک دروازے کو مضبوطی سے تھام کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ درے یکتا بن جاتا ہے، اور جو در در پھرتا ہے وہ دور درایا جاتا ہے۔ تو در در پھرنے والے مت بنو، بلکہ ایک در پر پڑھنے والے بنو۔ میرے دوستو، لیکن فرصت کہاں میں؟ وہ تو تیار ہے، ہر وقت تیار ہے دینے کے لیے کہ لے لو، ہے کوئی روزی لینے والا کہ میں دوں، ہے کوئی صحت لینے والا کہ میں دوں، ہے کوئی عزت لینے والا کہ میں دوں، ہے بیماری دور کرانے والا کہ میں کروں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے۔ ارے میرے بزرگوں، سب کچھ لیا ہے انہوں نے، پیشانی رکھ دی ہے اس یقین کے ساتھ کہ جب تک ملے گا نہیں ہم اٹھیں گے نہیں۔ جو مانگا ہے جو مانگیں گے وہی لیں گے وہی لیں گے، جو مانگا ہے جو مانگیں گے وہی لیں گے وہی لیں گے، مچل جائیں گے روئیں گے کہیں گے ہم یہی لیں گے، مچل جائیں گے روئیں گے کہیں گے ہم یہی لیں گے، مچل جائیں گے روئیں گے کہیں گے ہم یہی لیں گے۔ جیسے چھوٹا بچہ مچل جاتا ہے ویسے مچلنا تو ہم سیکھیں، کتنا بھی سخت باپ ہو، لیکن اگر بچہ مچل گیا تو باپ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ بات بہت دور چلی جائے گی۔ یا محمد لا تعلق قلبك بالدنیا فإنی لم اخلق خالق، پہلی نصیحت کی صاحب عرش نے اس فرشی کو عرش پر بلا کر کہ محمد دنیا سے دل کو مت لٹ۔ اس لیے کسی عارف نے کہا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ آج دنیا ونٹر کو سمر سمجھ رہی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ دنیا کی رانائی، دنیا کی اٹک مٹک اور دنیا کی شادابی کے چکر میں ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں رکھو، بہت مت دل لگاؤ اور اس کو دل کے اندر مت رکھو۔ قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن بیت اللہ۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کی محبت اس میں رکھو، اللہ کا تعلق اس میں رکھو، اللہ کی رضا اس میں رکھو، اللہ کا تقوی اس میں رکھو، اللہ کا دھیان اس میں رکھو، اللہ کی خوشنودی اس میں رکھو۔ یہ دنیا جس کو اللہ نے جب سے بنایا ہے کبھی محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کی محبت اس میں مت ڈالو، ورنہ تو اللہ کے گھر کو تم ناپاک کرو گے اور اس کے گنہگار تم بنو گے۔ یا محمد لا تعلق قلبک بالدنیا فإنی لم اخلق خالق۔ دوسری نصیحت کی اللہ نے اپنے حبیب کو کہ یا محمد کن محبتک لی فإن مصیرک الی، اپنا پیار، اپنا جھکاؤ، اپنا میلان صرف میرے ساتھ رکھنا، پیار صرف میرے ساتھ رکھنا، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ محبت کہتے ہیں میرے بزرگوں میلان نفس کو، دل کے جھکاؤ کو۔ یہ ضروری نہیں انسانی سے ہو، اس قالین سے پیار ہو گیا تو دل جھک گیا اس کی طرف، اس رومال سے پیار ہو گیا دل جھک گیا اس کی طرف،
چشمے سے پیار ہو گیا جھک گیا اس کی طرف۔ محبت میلان کو کہتے ہیں، اور وہ میلان جب اس کے اندر جلن شروع ہو جائے، ابال شروع ہو جائے، بےتابی شروع ہو جائے، یہاں تو افسوس یہ ہے کہ اردو کی بھی مارا ماری ہے۔ اب آپ کی زبان ہم جانتے نہیں، ہماری زبان آپ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو کریں تو کیا کریں۔ بہرحال اللہ کچھ نہ کچھ تو سمجھا ہی دیتا ہے آپ کو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب اس میں بےتابی پیدا ہو جاتی ہے، سوزش کی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ بغیر اس کے سکون نہیں، بغیر اس کے اضطراب ہے، بغیر اس کے پریشانی ہے، بغیر اس کے عجیب کیفیت ہے، تب یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام عشق ہے۔ محبت وہ ہے، صرف میلان ہوا، اور اگر یہ کیفیت آ گئی تو یہ عشق ہے۔ اور میلان ہوتا کیوں ہے؟ کبھی کمال کی وجہ سے، کبھی جمال کی وجہ سے، کبھی احسان کی وجہ سے، یعنی اتنا کمال ہے اس میں کہ دل جھک گیا اس کی طرف۔ بہترین انجینئر ہے، دل جھک گیا اس کی طرف۔ جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اتنا اچھا وہ پھول لگا کہ دل جھک گیا اس کی طرف۔ اور تیسری چیز ہے احسان۔ احسان کی وجہ سے اس نے اتنا احسان کیا آپ پر کہ دل جھک گیا اس کی طرف، آپ اسی کے ہو کے رہ گئے۔ یہ بتائیے کہ یہ تینوں صفات اگر دنیا میں تلاش کریں گے تو کہیں آپ کو ایک جگہ سے یہ تینوں صفات ملیں گے نہیں۔ یہ تینوں صفات علی وجہ الاتم اللہ کے اندر ہے۔ کمال بھی ہے، جمال بھی ہے، احسان بھی ہے، لہٰذا اس دل کو اسی کی طرف جھکا رہنا چاہیے۔ چنانچہ آقا پوری زندگی اللہ کی طرف جھکے رہے، جھکے ہی نہیں رہے۔ صحابہ کی تربیت اسی لائن سے کی کہ دیکھو اگر اللہ کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہیں ہوگی، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو محمد یہ یاد رکھنا کہ یہ پیار، یہ محبت صرف میرے ساتھ رکھنا، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے کہ اور چیزوں کا پیار سوائے افسوس کا اور کچھ تم کو نہیں دے گا۔ وجعل محبتک لی فإن مصیرک الی، اس لیے کہ لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ جب لوٹ کے میرے پاس آنا ہے تو محبت کام آئے گی، وہ پیار کام آئے گا، وہ جھکاؤ کام آئے گا۔ تیسری نصیحت اللہ نے کی، یا محمد وَاجْتَهِدْ فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ، جنت کی جستجو میں لگے رہنا، جنت کی تلاش میں لگے رہنا۔ چنانچہ پوری رات آپ عبادت میں گزار دیتے تھے، حتیٰ تورمت قدماں، پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنے مجاہدے کی؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا شکر گزار بندہ میں نہ بنوں؟ جی تو جنت کی طلب میں ہمیشہ رہنا، جنت کی طلب میں ہمیشہ۔ چوتھی نصیحت کی، یا محمد کن عائسا عن الخلق فإنہ لیس فی ایدیہم شیء، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لوگوں سے مایوس ہو جانا اس لیے کہ ان کے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، لہذا کسی سے امید وابستہ کر کے مت رہنا۔ لیس فی ایدیہم شیء۔ اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں۔ 5ویں نمبر پر جو نصیحت کی ہے بہت اہم ہے، سن لیجئے گا ونڈو کو کھول کر کے۔ اللہ نے کہا یا محمد دم علی التہجد فإن النصرة مع قیام اللیل، اے محمد تہجد کی پابندی کرنا، اے محمد تہجد کی پابندی کرنا، اس لیے کہ میری مدد قیام اللیل کے ساتھ ہوتی ہے، میری مدد قیام اللیل کے ساتھ ہے، میری مدد قیام اللیل کے ساتھ ہے، یعنی تہجد کے ساتھ ہے۔
ہم بھول گئے تہجد کو۔ میرے بزرگوں، آقا کے ساتھ ہر صحابی کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ 2 رکعت سنت پڑھ کر کے وتر ہمیشہ تہجد پڑھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج اگر تلاش کیا جائے تو مشکل سے 1% بھی ہم میں وہ لوگ نہیں ملیں گے جو اس سنت کو زندہ کرنے والے ہوں۔ پوری زندگی اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہوئے مسواک کیا ہے، یہ وہ سنت ہے کبھی نہیں چھوٹی، لیکن آج یہ سنت مکمل غائب ہے۔ 1%، 2% شاید مشکل سے ہو۔ تہجد کے نماز کا وہی حال ہے جی، اور بہت ساری سنتیں وہ ہیں، لیکن آقا جانتے تھے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے ساتھیو، تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر معمورات کا 10واں حصہ بھی چھوٹ گیا تو کل قیامت کے دن تمہاری گردن نب جائے گی، لیکن ایک زمانہ میری امت پر وہ بھی آئے گا کہ اگر معمورات کا احکامات کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائیں گے۔ جی، 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائیں گے، لیکن کچھ تو ہو، کم سے کم احساس تو ہو، کم سے کم دل و دماغ میں یہ باتیں تازہ تو ہوں کہ ہمارے نبی کی سنت کیا رہی ہے۔ سارے صحابہ کا معمول تھا، تہجد کا اہتمام تھا، جی تہجد کا اہتمام تھا، لیکن آج کہیے تو 100% نہیں تو 99% آقا سے کہا گیا فَإِنَّ النُّصْرَةَ مَعَ قِيَامِ اللَّيْلِ، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے ہیں۔ ارے علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ بدریین کے صفات اپنے اندر پیدا کر لو، آسمان سے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، لیکن ہم تو خالی ہو چکے، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اس کے باوجود جو کچھ بھی ہے اس کا کرم ہے، جتنا ہے اس کا کرم ہے کہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ تو اپنے اعتبار سے خالی ہو چکے۔ یہ 5 نصیحتیں معراج میں آقا سے اللہ نے کی ہے۔ وہ مبارک مہینہ گزر گیا اور اس میں آقا نے اس کی اہمیت یہ فرما کر کے بڑھا دی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک کہ ہمیں پہنچا۔ تو آپ دعا کیا کرتے تھے رجب میں، اس لیے کہ رمضان تک پہنچنے کی وہ سیڑھی ہے، اور رجب کے بعد ایک قدم شعبان پر رکھیے اور اس کے بعد میں رمضان آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اب اس کے بعد کہ آخری سیڑھی یہ شعبان کی ہے۔ شعبان بھی اس معنی کر سب سے اہم ہے کہ اس میں ایک اہم رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس سے متعلق بھی کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، لیکن افسوس وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ بہرحال شب برات کی وجہ سے وہ ایک اہم رات ہے، اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ اس میں آقا نے کیا کیا ہے اور صحابہ نے کیا کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موضوع بحث ہے، اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بھی برکتی مہینہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی چند روز میں ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد رمضان آئے گا، روزہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ نہیں کہا 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا، یعنی اسی انداز سے صبح سے شام تک تم پر جیسے روزہ فرض کیا گیا تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ کہیں کے لیے اللہ کے خزانے میں کمی آ جاتی ہے کیا؟ سال بھر بہت کھلایا ہمیں، بہت پلایا ہمیں، بہت پہنایا ہمیں، اس لیے نہیں میرے بزرگوں، اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے،
تمہاری زندگی میں اللہ کا تعلق آ جائے، تاکہ تمہارا نفس مردہ ہو جائے جس کو 11 مہینے کھلا کھلا کے موٹا کیا ہے۔ آئیے سنیے ایک اہم بات جو شاید آج تک کہ آپ نے نہ سنی ہو۔ کیا صاحب درۃ الناصحین فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، بس بات ختم ہی ہونے والی ہے۔ صاحب درۃ الناصحین فرماتے ہیں کہ اللہ نے 2 چیزوں کو بنایا، ساری چیزوں کا خالق وہی ہے، لیکن یہ 2 چیزوں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس مناسبت سے، عقل کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کیا۔ ہم سب کو پتہ ہے، آقا نے فرمایا اعدی عدوک الذی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، ایک تو شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے، اور نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ ابلیس کو ملعون بارگاہ اس کے نفس ہی نے بنایا تھا۔ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا یہ وہاں آگ کا مہینہ ہوا، وہ مٹی کا بنا ہے، میں جاؤں جھکنے اس کے سامنے، کہا ہے نہیں ہو تو کہا اچھی بات ہے جاؤ بھاگو، تو نفس ہی نے مارا تھا اس کو۔ یہ نفس جو ہے ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، اسی کو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یعلم اللہ تا بجانا 2 قدم از بیش نیست، یعلم اللہ تا بجانا 2 قدم از بیش نیست، 1 قدم بر نفس خود نے دیگر در کوہ دوست، 1 قدم بر نفس خود نے، کہ اللہ تک کہ اگر پہنچنا چاہتے ہو تو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 1 قدم اپنے نفس پر رکھ لو، اپنے نفس کو مار لو، نفس کے تقاضوں کو دبا لو۔ یہی نفس ہے جو ہماری نگاہ کو غلط استعمال کرواتا ہے، یہی نفس ہے جو ہمارے کانوں کو غلط استعمال کرواتا ہے، یہی نفس ہے جو ہماری زبان کو غلط استعمال کرواتا ہے، یہی نفس ہے جو ہمارے منہ کو غلط استعمال کرواتا ہے، یہی نفس ہے جو ہمارے ہاتھوں کو غلط استعمال کرواتا ہے، یہی نفس ہے جو ہماری زبان کو غلط استعمال کرواتا ہے۔ اس لیے کہتے تھے یعلم اللہ تا بجانا 2 قدم از بیش نیست، یعلم اللہ تا بجانا 2 قدم از بیش نیست، 1 قدم بر نفس خود نے دیگر در کوہ دوست، 1 قدم بر نفس خود نے، 1 قدم نفس پر رکھ لو، دوسرا قدم دوست کی گلی میں۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے بس ایک ہی کام ضروری ہے، کیا؟ اپنے نفس کو مار لو، اپنے نفس کو مار لو۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند وہ ہے، زیرک وہ ہے، دانا وہ ہے، باشعور وہ ہے، وہ سمجھدار ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے، ذلیل کر لے، دبا لے۔ من اتبع نفسہ ہواہا والکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کی تیاری میں لگ جائے۔ اور وہ آدمی نادان ہے، بیوقوف ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، نگاہ کا استعمال غلط، کان کا استعمال غلط، زبان کا استعمال غلط، ہاتھ کا استعمال غلط۔ اور اگر کسی نے کہا کہ ارے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، ارے سوچ کر کے چلو نا، تو کیا کہتا ہے؟ تمنا علی اللہ۔ مولانا آپ کو نہیں پتا اللہ غفور الرحیم ہے؟ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رزاق بھی تو ہے، تو جاب کیوں تلاش کرتے ہو؟ اللہ رزاق بھی تو ہے تو کیوں کارخانے میں جاتے ہو؟ اللہ رزاق بھی تو ہے، گھر بیٹھے بھی تو کھلانے پر قادر ہے، لیکن یہ شیطان اور نفس ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نفس اور شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کہ جو لوگ اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، نادان ہیں، اور دانا وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا ہے۔
والعاجز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. تو دانائی کی بات یہ ہے کہ آدمی موت کو نہ بھولے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہ بھولے. جی تو اللہ نے نفس کو پیدا کیا اور کس کو؟ عقل کو پیدا کیا. اس کے بعد عقل کو بلایا. بس دھیان سے سنیے گا، بات اینڈ کو پہنچنے والی ہے. اللہ نے نفس کو عقل کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جا پیچھے جا، پھر آگے بلایا، پھر کہا پیچھے جا. عربی کے الفاظ ہیں مولانا طلحہ صاحب، مولانا مبارک صاحب. عقل سے کہا اقبل تو پٹ سے آگے، کہا ادبر پٹ سے پیچھے، اقبل آگے، پھر کہا ادبر پھر پیچھے، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. عقل سے پھر آگے سوال کیا اللہ نے، من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. پٹ سے عقل نے کہا انت ربی وانا عبدک الضعیف، آپ میرے رب ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے خالق ہیں، اب میں ایک کمزور بندہ مخلوق ہوا. چلو نفس کو بلایا، کہا اقبل وہیں کھڑا ہے، کہا ادبر وہیں کھڑا ہے، آگے آؤ پیچھے جاؤ آگے آؤ، کچھ نہیں کہا. نفس کے اندر یہ ہے، ہمیں جو یہ کرواتا ہے یہ ہمارا نفس کرواتا ہے کہ وہ چھوٹا یہ بڑا، یہ بڑا وہ چھوٹا، وہ چھوٹا یہ بڑا، یہ بڑا وہ چھوٹا، وہ گورا یہ کالا، یہ ارے دنیا بھر کی خرافات. میں پیچھے کیوں جاؤں، میں آگے رہوں گا، یہ سارا نفس کرواتا ہے. اب نفس کو کہا آگے آ، آگے جانے کو تیار نہیں، پیچھے جا، پیچھے جانے کو تیار نہیں. وہ نفس وہ مست ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا من انت و من انا، من انت و من انا، جو سوال عقل سے کیا تھا. نفس کیا کہتا ہے؟ نفس سے پوچھا اللہ نے من انت و من انا، تو کون میں کون؟ تو کیا جواب دیا نفس نے؟ انا انا انت انت، میں ہوں تو ہے، میں ہوں تو ہے، میں ہوں تو ہے، میں ہوں تو ہے. کیا نفس جواب دے رہا میں ہوں تو ہے؟ یہ نفس کا جواب ہے کہ اچھا. اب نفس کی جو غذا تھی اللہ نے بند کر دیا اور اس پر بھوک مسلط کر دیا 10 دن تک کے. 10 دن کے بعد پھر اللہ نے بلا کر کے وہی سروس کروائی، تھوڑا آگے آیا، تھوڑا پیچھے گیا، تھوڑا ڈھیلا ہوا. اس کے بعد پھر اللہ نے 10 دن اور اس پر بھوک مسلط کیا. اس کی خواہشات کو، اس کے معقولات کو، اس کے مشروبات کو بند کر دیا. اور بند کرنے کے بعد پھر بلایا. اب 20 دن ہو گئے، پھر تھوڑا سا ڈاؤن ہوا، اچھا ٹھیک ٹھاک ڈاؤن ہوا، آگے آیا پیچھے گیا. اس کے بعد ابھی کمی تھی، پھر 10 دن بھوک کو اور مسلط کیا، سب خواہشات اس کی بند ہو گئی. اس کے بعد 30 دن ہو گئے. 30 دن کے بعد وہ نفس وہاں پہنچا ہے جہاں پہلے ہی دن عقل پہنچ چکی تھی. کہا اقبل پٹ سے آگے، کہا اقبل پٹ سے پیچھے، آگے آؤ، آگے آ گیا، پیچھے جا، پیچھے گیا، آگے آ، آگے آیا، پھر پیچھے جا. اس کے بعد اللہ نے پوچھا من انا و من انت، تو پہلے تو کیا کہا تھا؟ تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں. لیکن 30 دن تک کے جب اس پر بھوک مسلط کیا اور اس کی خواہشات کو بند کر دیا، اب اس کے بعد تو ہے میں ہوں بند ہو گیا. تب وہ جواب دیا 30 دن کے بعد جو عقل نے دیا تھا، کیا انت ربی وانا عبدک الضعیف. بس یہیں سے آیا ہمارے نفس کے علاج کے لیے روزہ 30 دن کا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، بلکہ نفس کی خواہشات کو صبح سے شام تک ہم 12 مہینے پورے کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ نفس کا علاج کرو، یہ نفس کا علاج ہے. نفس کے علاج کے لیے باقی دنیا بھر کی اور ساری باتیں ہیں. جی آقا نے وہ سارے فضائل بتائے کہ فرائض کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے اس مہینے میں، واجبات کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے، نوافل کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے، کس کس وقت ہمیں خوشی ملتی ہے، کن کن اوقات میں اللہ کی رضا ملتی ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. یہ ایک مہینہ بحیثیت مہمان ہمارے پاس آتا ہے اور پورے مہینے اللہ جو ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کو سجا کر کے آپ کے لیے کھول دیتا ہے، آپ کے لیے. میرے دوستو ہمیں یہ بات
مستحضر رکھنی چاہیے، دل و دماغ میں تازہ رکھنی چاہیے کہ جنت جو آراستہ کیا ہے، اللہ نے جو اس کو معطر کیا ہے، اور اللہ نے جو اس کے سارے دروازے کھولے ہیں وہ ہمارے لیے کھولے ہیں۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، نہ ہمیں نوجوانوں کو بھولنا چاہیے، نہ ہمارے بوڑھوں کو بھولنا چاہیے۔ یہ بہت کچھ کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس امید پر ہم بیٹھے رہے کہ چلو ہم اگلے سال کریں گے، پھر اگلے رمضان میں کریں گے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے ایک لمحے کی قدردانی کی ضرورت ہے میرے بزرگوں، اور روزے کے اہتمام کے ساتھ تراویح کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، آج دنیا میں وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، مولانا طلحہ صاحب، مولانا مبارک صاحب، جو کہتے ہیں نہیں نہیں 20 رکعت تراویح کہاں سے، یہ تو بدعت ہے۔ مولانا طلحہ صاحب 8 پڑھائیے آپ۔ ارے اللہ کے بندے، حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو مسجد نبوی میں بلا کر کے سارے صحابہ کو کہا، اور اس کے بعد میں 20 رکعت تراویح جب سے آج تک کے ہو رہی ہے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی جیسے خلیفہ رسول نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے کہا کہ اللہ عمر کی قبر کو منور کرے جس طرح سے اس نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ اجماع ہے سارے صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، مجمع علیہ مسئلہ ہے 20 رکعت تراویح کا، کہ 20 رکعت تراویح ہوگی، سارے صحابہ نے پڑھا ہے۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ بزرگوں کچھ نہیں ہے، ہمیں آپ کو بددین بنانے کا نسخہ ہے، خواب دکھایا جاتا ہے، خواب دکھایا جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت عثمان غنی کا یہ فیصلہ، حضرت عثمان غنی کا یہ مقولہ، حضرت عثمان غنی کا یہ ارشاد، حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ اور سارے صحابہ کا اجماع اگر قابل قبول نہیں ہے، تو یہ بتاؤ حضرت عثمان غنی کے اس فیصلے کو پھر کیوں قبول کرتے ہو؟ یہ پہلی اذان جو آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، کیا حضور کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ ایک اذان ہوتی تھی ممبر کے سامنے بین یدی الخطیب۔ یہ جو پہلی اذان ہے یہ حضرت عثمان غنی نے شروع کروایا تھا زہرہ پر، مارکیٹ تھی مدینہ کی، پہلی اذان 1 گھنٹہ پہلے وہاں دو، اس کے بعد دوسری اذان یہاں ہوتی تھی۔ وہ اذان ان کے نزدیک بھی قابل قبول ہے، وہ بھی دلواتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ فیصلہ منظور اور حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ پاؤں دکھتا ہے نا، چاہتے سیدھے شارٹ کٹ سے جنت میں چلے جائیں، ارے پتہ لگے گا۔ اگر حضرت عثمان غنی کی پہلی اذان منظور ہے اور تم بھی دلواتے ہو اذان، تو حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ کیوں نہیں منظور ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے؟ اچھا سنیے مولانا طلحہ صاحب، مولانا مبارک صاحب، مصحف عثمانی جو آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے مصحف عثمانی۔ اس میں کوئی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بغیر عربی عبارت کے صرف ترجمہ بھی نہیں شائع کر سکتے ہیں، اور اس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ ابھی چند سال پہلے ہندوستان میں سیمینار ہوا ہے، اور اس سیمینار میں یہ بحث آئی ہے کیا کہ بغیر قرآنی آیات کے خالی ترجمہ کسی زبان میں شائع کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ ایک زبر زیر کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مصحف ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے میں یہ مرتب کروایا، چند جگہوں پر بھیجوایا، اور وہ مصحف عثمانی آج تک کے ہے، اس میں ایک حرف کی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ اس پر اجماع ہے ساری امت کا، ورنہ تو مشکل میں پڑ جائیں گے آپ۔ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بغیر عربی آیات کے خالی ترجمہ بھی شائع کرنا ممنوع ہے۔ حضرت عثمان غنی کا یہ فیصلہ مجمع علیہ مانتے ہو، اب اس تراویح مشکل پڑتی ہے۔ کیوں مشکل پڑتی ہے؟ حضرت عثمان غنی کے ترتیب شدہ قرآن میں بھی ذرا انگلی رکھ کر کے دیکھو نا، پتہ لگے گا۔ تو یہ 20 تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے سے شروع کروایا، مجمع علیہ سارے صحابہ کا اجماع ہے اس پر۔ لیکن افسوس ہوتا ہے،
میں اپنی بات بتاتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھا ہے میں نے دبئی میں ایسی مسجدوں میں سورہ فاتحہ الحمد للہ قل هو اللہ احد 2 رکعت ہو گئی، لیلاف قل هو اللہ احد 4 ہو گئی، ارایت الذی قل هو اللہ 6 ہو گئی، اس کے بعد والعصر قل هو اللہ نہیں انا اعطیناک قل هو اللہ 8 ہو گئی، سلام پھیرا 5 منٹ میں جاؤ گھر۔ کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر رمضان کے مہینے میں تراویح 20 رکعت کو نکال دو تو روزے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ ارے سارے صحابہ کا اجماع ہے، تو عرض یہ کر رہا ہوں تراویح کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے جی، اس کے ساتھ افطاری کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، افطاری کرانے کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، برکت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اللہ ہر وقت متوجہ رہتا ہے ہمارے اور آپ کی طرف۔ میرے دوستو، قدردانی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ حوصلہ اور امید کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ اپنے نفس کے احتساب کی بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نے 30 دن جو روزہ رکھا تھا وہ ہمارے نفس کے علاج کے لیے تھا، ہمارا نفس مجلہ ہوا، مزکہ ہوا، مصفہ ہوا، اس کا تنقیہ ہوا، اس کا تجلیہ ہوا، اس کا تخلیہ ہوا، اس کا تصفیہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو اس کے بعد ذکر حدادی میں لے جائیے، ذکر قلندری میں لے جائیے، ذکر سرمدی میں لے جائیے، ذکر ارہ کی مجلس میں لے جائیے، ذکر سلطان الاذکار کی مجلس میں لے جائیے، ذکر لاہوتی کی مجلس میں لے جائیے، ذکر ناسوتی کی مجلس میں لے جائیے، ذکر جبروتی کی مجلس میں لے جائیے، ذکر لاہوتی کی مجلس میں لے جائیے، اور پھر اس کے بعد لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ آقا نے فرمایا ہر چیز کی قلی کا ایک طریقہ ہے، کپڑا دھونے کا طریقہ اور ہے، برتن دھونے کا طریقہ اور ہے، قالین صاف کرنے کا طریقہ اور ہے، دیوار صاف کرنے کا طریقہ اور ہے، لکڑی کو چمکدار بنانے کا طریقہ اور ہے۔ کہا اسی طرح سے جیسے یہ چیزیں سنگ آلود ہو جاتی ہیں، گندی ہو جاتی ہیں، یہ دل بھی گندا ہوتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہماری نگاہ اس دل کو گندا کرتی ہے، ہمارے کان دل کو گندا کرتے ہیں، ہماری زبان دل کو گندا کرتی ہے، ہمارے ہاتھ دل کو گندا کرتے ہیں، ہماری خلوتوں سے دل گندا ہوتا ہے، ہماری غلط جلوتوں سے دل گندا ہوتا ہے، ہماری غلط انفرادیت سے دل گندا ہوتا ہے، ہمارے غلط اخلاق سے دل گندا ہوتا ہے، ہمارے غلط معاملات سے دل گندا ہوتا ہے، ہمارے غلط معاشرت سے دل گندا ہوتا ہے۔ ہو گیا گندا؟ کہاں گندا ہو گیا تو کیسے صاف ہوگا؟ آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا 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 اللَّهِ اللہ 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 لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ذکر لاہوتی کرواؤ، ذکر جبروتی کرواؤ، ذکر ملکوتی کرواؤ، ذکر ناہوتی کرواؤ، ارے ذکر حدادی کرواؤ، ذکر قلندری کرواؤ، ذکر ارہ کرواؤ، ذکر سرمدی کرواؤ، سلطان الاذکار کرواؤ۔ کہ دل کی قلی کرنی ہوگی، دل کو صاف کرنا ہوگا، تب جا کے یہ اللہ کا گھر بنے گا۔ قلب المؤمن بیت اللہ، تب اس میں اللہ کا تعلق آئے گا، تب روزے کا فائدہ ہوگا، ورنہ تو کوئی مقصد نہیں۔ اللہ سمجھ کے ساتھ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کے ساتھ اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اپنی رضا اور محبت ہم سب کو نصیب فرما، مرضیات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، مکروہات سے ہم سب کی حفاظت فرما، شدائد و مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے مبارک مہینے کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر عمل خیر کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مساکین و محتاجین کی خبر گیری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عزت والی زندگی نصیب فرما، برکت والی حلال روزی ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے بارقت سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کا عزیزہ اقارب دوست احباب دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے غلام بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بال بال مغفرت فرما، اے اللہ بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اے اللہ قبر کو کشادہ کر دے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لمبی زندگی ایمان و عمل صالح کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت پر نگاہ کرم ڈال دے، اے اللہ پوری امت پر نگاہ رحمت ڈال دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما لے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ سہولت اور یسر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان کے ہمارے تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد پورے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔